الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج الحمدللہ 20واں پارہ مکمل تلاوت کیا گیا۔ اس 20ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے واقعات بھی بیان فرمائے ہیں، اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ قارون کا واقعہ اس کے اندر خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ قارون کا واقعہ قرآن کریم میں اور کہیں تفصیل کے ساتھ بیان نہیں ہوا جتنا کہ 20ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ یہ قارون جو تھا یہ بھی بنی اسرائیل میں سے تھا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی بھی تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے تو دولت بہت دے رکھی تھی، اس لیے کہا جاتا ہے کہ قارون کا خزانہ جو ہے اگر کسی کے پاس دولت آ جائے تو کہا جاتا ہے کہ اس کو کہیں قارون کا خزانہ مل گیا۔ تو دولت اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت دے رکھی تھی، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کو کہیں سے حضرت یوسف علیہ السلام کا کوئی پرانا دفینہ جو زمین کے اندر دفن کیا جاتا تھا وہ اس کے ہاتھ لگ گیا، اس کی وجہ سے جو ہے وہ اس کا مالک بن گیا تھا، کیونکہ اس کے پاس دولت بہت تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہ بھی بنی اسرائیل میں سے تھے، اس لیے کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، تو قارون بھی بنی اسرائیل میں سے تھا، تو وہ خزانہ کہیں سے ہاتھ لگ گیا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ جب دولت انسان کے پاس آتی ہے تو جو ہے انسان جو ہے وہ انسان کا دماغ جو ہے وہ قابو میں نہیں رہتا، دل کے اندر سے بڑائی تکبر آ ہی جاتا ہے، دولت تو اپنا رنگ لاتی ہی ہے۔ تو اپنے دولت کی گھمنڈ کے اندر مبتلا ہو گئی، اور گھمنڈ میں مبتلا ہونے کے نتیجے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حسد و بغض رکھنے لگا، اور موسیٰ علیہ السلام سے اس نے کہا ہارون نے کہ موسیٰ اللہ تعالیٰ نے تمہیں نبی بنا دیا اور تمہارے بھائی ہارون کو نبی بنا دیا، مجھے کیوں نہیں بنایا؟ یعنی دولت تو میرے پاس تھی تو مجھے بنانا چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ کو نبی کہ اللہ تعالیٰ مجھے نبی بناتے ہیں دولت کے نتیجے میں، تو مجھے کیوں نہیں بنایا؟ تمہیں بنا دیا، تمہارے پاس تو کوئی دولت ہی نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ بھئی تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں نبی بناتے ہیں، اس میں میرا کوئی اختیار تو ہے ہی نہیں کہ میں نے اپنے اختیار سے نبوت کا انتخاب کر لیا ہو، اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے اپنے فضل سے مجھے نبوت کا مقام عطا فرما دیا، میرے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا دیا۔ تو اب یہ دونوں بھائی نبی، لیکن جو ہے اس کو نبوت نہیں ملی، تو اس کی وجہ سے دل کے اندر اس کے حسد کینہ بغض بڑھ گئی، اور اس کے نتیجے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے کا روادار کی۔ یہی واقعہ پورا کے پورا حضرت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا کہ ان قارون کان من قوم موسیٰ، کہ قارون یہ موسیٰ ہی کے قوم میں سے تھا۔ قوم موسیٰ سے اشارہ کر دیا کہ یہ فرعون کے خاندان سے نہیں تھا بلکہ بنی اسرائیل کے خاندان سے تھا، اس لیے کہ مصر کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دو قومیں آباد تھی، ایک قبطی جو فرعون کی قوم کہلاتی تھی،
اور دوسرے بنی اسرائیل. بنی اسرائیل جو تھے وہ جو وہ باہر سے آئے ہوئے تھے, مہاجرین تھے, وہ مہاجر بن کے آئے تھے. اور قبطی جو تھے وہ اصل باشندے تھے وہاں کے, مصر کے باشندے جو اصل یہ قبطی قوم تھی, اور فرعون بھی اسی کا سردار, اسی کا بڑا تھا. تو اس لیے حضرت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان قارون کان من قوم موسیٰ, تو فرعون کے قوم میں سے نہیں تھا, یہ موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں سے بنی اسرائیل تھا. لیکن اس کے باوجود فبغى علیہ, اس نے بغاوت کی اور اس نے فساد مچایا اور اپنی دولت کے اوپر اترانے لگا. وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ. اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ہم نے اس کو خزانے دیے تھے. کنوز جو ہے یہ جمع ہے کنز کی. کنز جو ہے عربی میں کہا جاتا ہے خزانے کو. تو کنز کے معنی ایک خزانہ اور کنوز بہت سارے خزانہ. اللہ تعالیٰ خود فرمانے کہ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ, ہم نے اس کو جو دولت دی تھی اس کے اندر خزانے خزانے تھے, اور اتنے خزانے تھے کہ ان خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے ایک بہت بڑی طاقتور لوگوں کی جماعت درکار ہوتی تھی, اور ان سے بھی مشکل سے اٹھتی تھی وہ چابیاں. خزانے نہیں, خزانے کی چابیاں اٹھانے کے لیے ایک بڑی طاقت والے لوگوں کی ایک بڑی جماعت ہوتی تھی جو بھی مشکل سے اس کو جو ہے وہ اٹھا پاتی تھی. لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ, مفاتح جب مفتاح کی جمع, مفتاح کے معنی ہوتے ہیں چابی, تو اس کی چابیاں جو اتنی تھی کہ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ, کہ ایک بڑی طاقتور جماعت کو بھی تھکا دیا کرتی تھی. اس زمانے میں چابیاں بڑی بڑی ہوتی تھی. آج کل کے ہمارے یہاں تو چھوٹی چھوٹی چابیاں ہیں, بڑے خزانے تو چابیاں چھوٹی ہوتی ہیں. البتہ بڑی بڑی جو تجوریاں ہوتی ہیں اس کی چابیاں بھی بڑی ہوتی ہیں. تو اس کی چابیاں بھی بہت تھی, اور چابیوں کا وزن تھا, اتنا وزن تھا کہ ایک بڑی جماعت اس کو اٹھاتے ہوئے بھی وہ تھکتی تھی. تو قوم نے بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے, جو اس کے قبیلے کے لوگ تھے, اس کو نصیحت کرتے ہوئے کہا لا تفرح, ارے یہ اتراؤ مت تم, ان اللہ لا يحب الفرحین, اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتے. اس لیے کہ وہ اپنی دولت کے اوپر بہت اتراتا تھا, بہت گھمنڈ میں مبتلا ہوتا تھا. اور اس کو یہ بھی نصیحت کی کہ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ, یہ جو اللہ تعالیٰ تم نے دولت دی ہے اسے دار آخرت جو ہے اس کو, اس کی جو ہے کامیابی کو تلاش کرو. یعنی اس دولت کے ذریعے سے نیک کام کرو, غریبوں کو دو, مسکینوں کو دو, تاکہ تمہارا آخرت کا گھر سنور جائے. آخرت کی فکر کرو, آخرت کو سنوارو اس دولت کے ذریعے سے, نہیں ہے کہ دنیا کے اندر اس کو بیٹھے بیٹھے اتراتے رہو, اس سے کیا فائدہ. وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا, اور ہاں یہ نہیں کہ ساری دولت لٹا دو, اپنا جو دنیا کے اندر تمہارا حصہ ہے وہ بھی اپنے پاس رکھو, یعنی تم خود بھی فائدہ اٹھاؤ, اس کو برتو, اس کو استعمال کرو, تم بھی فائدہ اٹھاؤ اور مخلوق کو بھی فائدہ اٹھانے دو. ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک, اور جیسے اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا کہ تمہیں دولت دے دی, اور تم یہ لوگوں پر احسان کرو اور ان کو جو ہے اپنی دولت تقسیم کرو, غریبوں کی مدد کرو, اور جو ہے اپنے رشتہ داروں کی مدد کرو, اور غریبوں کی اور کھانے میں پینے میں ان کی مدد کرو. لیکن جب یہ نصیحت کی گئی تو اس نے جواب میں کیا کہا, جواب میں کہا کہ انما اوتیت علی علم عندی, ارے تم کہہ رہے ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر احسان کیا ہے, کوئی اللہ میاں کا احسان نہیں ہے, میں نے تو اپنے علم اور ہنر کے بلبوتے پر میں نے یہ دولت کمائی ہے, اللہ تعالیٰ کا کوئی احسان نہیں ہے. نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ کا احسان فراموش کر دیا کہ مجھے اللہ میں نے دولت نہیں دی, بلکہ مجھے تجارت آتی تھی, تجارت کے گر آتے تھے, مجھے کاروبار کے طریقے آتے تھے, تو اس علم اور ہنر اور فن کی وجہ سے میں نے ساری دولت جمع کی ہے. کسی کا احسان نہیں ہے, جو اللہ کے میاں کا میرے پر احسان نہیں, نعوذ باللہ, تو میں کیوں دوسروں پر احسان. چنانچہ اس نصیحت کو اس نے جو ہے کوئی نصیحت کو کا کام نہیں دھرا اور عمل نہیں کیا, اور بلکہ عمل نہیں کیا, بلکہ ایک دن کیا اس نے کہ اپنی دولت
کو جو ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے ساری دولت جو ہے اس نے گاڑیوں میں بھری اور سب جگہ سیر کرا لے کر کھانے کے لیے شہر کے اندر نکالی، گاڑیاں بھری اور ساری دولت جو ہے وہ زینت کے طور پر کہ لوگ دیکھو میرے پاس کتنی دولت ہے، فخر کے لیے، تکبر کے لیے، اظہار کے لیے دولت کا اس نے مظاہرہ کیا اور مظاہرہ کر کے اور پھر اب جو ہے جب باہر نکلا دولت لے کر اب دولت لے کر جب چابی اتنی تھی دولت کتنی بڑی ہوگی. اب جب دولت لے کر سب لوگوں کی نمائش کے لیے نکلا تو اب جن لوگوں کے دلوں میں دنیا کی محبت تھی، ظاہر ہے کہ ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں دنیا کے اندر، تو جن کے جو دولت دے کر ان کے منہ میں بھی پانی آ گیا تو کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کہ جیسے قارون کو دولت دی گئی ہے کاش کہ ہمیں بھی ایسی دولت مل جائے، ہمیں بھی ایسی دولت مل جائے. یعنی اپنے لیے تمنا کرنے لگے قارون کی طرح کہ قارون کو جیسے اللہ میں نے دولت دی ایسے ہمیں بھی مل جائے. لیکن وہ لوگ تھے یہ جو دنیا کی محبت رکھتے تھے، جن کے دلوں میں دنیا کی محبت تھی، دنیا کے مال دولت کی، دنیا کے روپے پیسے کی، وہی تمنا کرنے لگے. لیکن جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا، سمجھ دی تھی اور آخرت کی فکر کی دی تھی، وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا وما يلقاها الا الصابرون. تو جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا تو وہ کہنے لگے کہ نہیں یہ کیا دولت نہیں، تو دنیا کی چیز ہے، یہ تو آنی جانی چیز ہے، آج ہے کل نہیں ہے. اس دولت کے اوپر جو ہے تم جو ہے وہ کر رہے ہو، اس کی تمنا کر رہے ہو، یہ کوئی تمنا کرنے کی چیز ہے. ارے آخرت کو دیکھو، آخرت کی تیاری کرو اور علم حاصل کرو اور اچھے اچھے نیک اعمال کرو، نیک اعمال تمہیں آخرت میں کام آئیں گے. یہ دولت تو یہیں دھری کی دھری رہ جائے گی. آج تم سمجھ رہے کہ میری دولت ہے، ارے تمہاری نہیں ہے، یہ تو وارثین کی ہے. ساری دولت کس کی ہے؟ وارثین کی ہے. تمہاری دولت تو وہ ہے جو تم نے کھا پی کے برابر کر دی، کھا پی کر برابر کر دی. تمہاری دولت وہ ہے جو تم نے پہن کر اور پرانی کر دی. تمہاری دولت وہ ہے جو تم نے صدقہ، خیرات، زکات دے کر اور آخرت کے بینک کے اندر جمع کرا دی. بس یہ تین مد ہیں تمہاری دولت کے. باقی جو کچھ جیب میں ہے، جو کچھ تجوری میں ہے، جو کچھ بینک کے اندر ہے، جو کچھ اکاؤنٹ کے اندر ہے اور جو کچھ تمہارے پاس گاڑی ہے، بنگلہ ہے، یہ تمہارا نہیں ہے، یہ تمہارے وارثین کا ہے. آج آنکھ بند ہوگی سب وارثین کا ہو جائے گا. بس اتنی دیر ہے کہ آنکھیں کب بند ہوتی ہیں، آنکھیں بند ہو اور آدمی افسانہ ہو جائے، بس اتنی سی دیر. تو یہ دولت جو ہماری ہے ہی نہیں. دولت وہی جس کو ہم کھا پی کے برابر کر دیں، بس افطاری میں خوب کھا لیا پی لیا، مزے اڑا لیے، مزہ آ گیا، وہ ہے تمہاری دولت. جو بچ گیا وہ تو پتہ نہیں کون کھائے گا، کس کے حصے میں آئے گا. ہمیں اگر نصیب ہوگا تو ہمارے مل جائے گا، نہیں ہوگا تو کسی اور کے پاس جائے گا. تو دولت ہماری ہے ہی نہیں، ہماری سین کی دولت ہے. اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا دی کہ اچھا یہ ایسا غرور و تکبر میں مبتلا ہو رہا ہے اور نبی کا مقابلہ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، ہم نے اس کو بھی اور اس کے گھر کو بھی جس کے اندر وہ ساری دولت بھی تھی، اس سب کو جو زمین کے اندر دسا دیا. سب کے سب خود بھی گیا زمین کے اندر اور اس کی دولت بھی اور اس کے سارے خزانے بھی سب زمین کے اندر چلے گئے. اب جب سب خزانے سب چلے گئے، خود بھی دھس گیا، تو جو گزشتہ کل جو اس کی تمنا کر رہے تھے اس کی دولت دیکھ کر کہ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش کہ ہمیں بھی ایسی دولت مل جاتی، کل کو تمنا کر رہے تھے، آج جب اس کو دیکھ لیا کہ وہ تو دھس گیا دنیا سے، دولت بھی گئی، وہ خود بھی گیا، تو اب کہنے لگے کہ بہت ہی اچھا ہوا، یہ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے.
کہ دولت دے دی، یہ کوئی فخر کی اور نصیب کی بات نہیں ہے کہ نصیب والے کو ملتی ہے دولت، نہیں، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے، کافروں کو مشرکوں کو بھی مل دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہودیوں کو دیتے ہیں۔ آج جو ہے مسلمانوں سے زیادہ دولت ان یہودیوں کے پاس ہے، ان عیسائیوں کے پاس ہے، ان جو ہے ہندوؤں کے پاس ہے، تو یہ کوئی نصیب کی بات تھوڑی ہے، یہ تو حصے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی قیمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک فرمایا کہ اگر ایک مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی دنیا اور اس کی تمام دولت، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا۔ کیوں؟ اسی کی قیمتی ہوتی۔ لیکن اتنی بے قیمت ہے، اتنی بے قیمت ہے کہ ایک مچھر کا ایک پر، مچھر تو دیکھا نا آپ نے کتنا چھوٹا سا ہوتا ہے، اور پھر اس کا ایک پر، اس کا اندازہ لگائی کتنا بڑا ہوگا، اس ایک پر کے بھی برابر نہیں ہے تمام دنیا اور اس کی تمام دولت اللہ تعالیٰ کی نظر میں۔ اتنی بے حقیقت دنیا ہے، تبھی تو یہ سب کو دے رکھی ہے، سب جو ہے مشرکین کو، اللہ تعالیٰ کے نہ ماننے والوں کو، منکرین کو، یہودیوں کو، نصرانیوں کو، سب کو دے رکھی ہے۔ اب یہ مزے اڑا رہے ہیں، مزے اڑا لیں، لیکن ہمارے لیے تو آخرت ہے۔ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ ارے مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ تو آخرت ہے، دنیا تو ان کے لیے ہے، لیکن الدنیا جو ہے سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا جو ہے وہ تو مسلمانوں کے لیے تو قید خانہ ہے، یہ کوئی رہنے کی جگہ تھوڑی ہے، جیل ہے، جیل مسلمانوں کے لیے جیل ہے۔ یہ خود یہ میرے قول نہیں ہے، یہ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کافر کے لیے جنت ہے، مسلمان کے لیے قید خانہ ہے۔ ہم قید خانے میں ہے اس وقت، اسی لیے تو ہمارے پاس مصیبتیں بھی آ رہی ہیں، پریشانی بھی آ رہی ہے، قتل ہو رہے ہیں تو مسلمانوں کا ہو رہا ہے، پریشانی آ رہی ہے تو مسلمانوں پہ ہو رہی ہے، تو ساری مسائل مسلمانوں پہ آ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیل کے اندر کوئی آرام تھوڑی ملتا ہے، تو جیل ہے یہ تو۔ اس لیے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ یہ تھا کہ ان کو کوئی دعا دے دیتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز کرے، ناراض ہو جاتے تھے، کہتے کہ یہ تو جیل ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ جیل کے اندر زیادہ وقت رہوں میں، لیکن بد دعا دے رہا ہوں، میں لیے دعا دے رہا ہوں۔ ارے جب حضور نے فرما دیا کہ سجن المومن، تو تم اس سجن کے اندر، اس جیل کے اندر یہ دعا کرو کہ تم جیل میں زیادہ رہو، یہ کوئی اچھی بات ہے کوئی؟ تو ناراض ہوتے تھے کہ یہ جیل میں زیادہ رہنے کی دعا مجھے مت دو۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جس کو آخرت کی فکر لگ جاتی ہے اور دنیا کی حقیقت سامنے آ جاتی ہے، وہ جانتا ہے کہ دنیا کی بے حقیقت۔ تو آج دولت جو ہے وہ کوئی کسی کے جو ہے بڑے اور اچھے اور اعلیٰ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اگر دولت جو ہے معیار ہوتا کسی کے جو ہے وہ بڑے ہونے کا، قابل فخر ہونے کا، تو قارون سب سے بڑا جو ہے وہ اچھا اور بڑا انسان ہے۔ لیکن قارون کا نتیجہ کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اور سارے خزانے کو زمین میں دھسا دیا۔ تو دولت جو ہے یہ کوئی معیار نہیں ہے، معیار جو ہے وہ ایمان اور عمل صالح، معیار جو ہے وہ ایمان اور عمل صالح۔ اگر ہمارے پاس دل میں ایمان ہے اور ہمارے اعمال صالح ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب و کامران ہیں۔ جس کے پاس ایمان نہیں، عمل صالح نہیں، یا ایمان تو ہے لیکن عمل صالح نہیں، وہ بھی گھاٹے کے اندر ہے۔ وہ اپنے ایمان کے ساتھ ساتھ اپنا عمل جو ہے وہ صالح کر لے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ محبوب بن جائے گا۔ ورنہ دولت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کی کوئی علامت اور نشانی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھ عطا فرمائے اور آپ لوگوں کو بھی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما، اپنی مرضیات کو بچلنے والا بنا، عافیت کی زندگی عطا فرما، راحت و آرام کی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ جب تک دنیا میں رہیں یا اللہ سکون کی زندگی عطا فرما، اور یا اللہ آخرت میں بھی ہمیں جنت عطا فرما۔ یا اللہ قبر کی منزل آسان فرما، حشر کی منزل آسان فرما، سوال و جواب آسان فرما، پل صراط پر گزرنا آسان فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر ہم سب کو عطا فرما۔ یا اللہ میدان حشر میں عرش کا سایہ عطا فرما، میدان حشر میں عرش کا سایہ عطا فرما۔
آپ کی شفاعت ہمیں نصیب فرما، آپ کی سفارش یا اللہ ہمیں نصیب فرما، جنت میں آپ سے ملاقات نصیب فرما یا اللہ، جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين، آمين برحمتك۔